ویڈیو بن رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ لوازمات موجود ہیں یہاں پر، کوئی امن و امان کو خطرہ نہیں ہے، چاروں طرف پورا امن ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے، شانتی ہے۔ آپ تشریف لائیے۔ آپ نے تحریری طور پر یہ ساری شرطیں ہم کو لکھ کر دی، آپ کے ہمارے درمیان یہ شرائط نامہ طے ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شرائط مناظرہ طے کرنے کے بعد بھی مولوی شاہد صاحب آپ نہیں تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے اپنے اکابرین کا حشر دیکھ لیا کہ گنگوہی کا کیا حشر ہوا، تھانوی کا کیا حشر ہوا، اشرف علی تھانوی کا کیا حشر ہوا، خلیل احمد امبیٹوی کا کیا حشر ہوا، اسماعیل دہلوی مردود کا کیا حشر ہوا۔ کاٹ دیا، کاٹ دیا، کاٹ دیا۔ آج فون کاٹ دیا۔ آج یہ گاؤں جس کا نام موڑا بزرگ ہے، جو تحصیل نگھاسن میں ہے اور ضلع لکھیم پور ہے، یہاں پر دیوبندیوں سے علماء اہل سنت کا مناظرہ طے تھا۔ کل اس کی پہلی نشست ہوئی، کل یعنی 30 ستمبر بروز پیر 2024، کل اس کی پہلی نشست ہوئی، اور پہلی نشست کا وقت جو تھا وہ سنوائی یہ تھی کہ ظہر کے بعد آئیں گے، ظہر کے بعد آئیں گے۔ پتہ چلا کہ صاحب وہ عصر سے پہلے بھی کوئی بیٹھک نہیں ہو پائی، یہ لوگ آ گئے، گاؤں میں رہے علماء دیوبند، لیکن کوئی مجلس نہیں ہو پائی۔ بدقت تمام مغرب سے کچھ پہلے یہ یہاں پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا وقت ضائع کرنا شروع کیا عادت کے مطابق۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو پایا، اور اس میں سب سے پہلے شرائط مناظرہ طے کرنے پر گفتگو ہوئی۔ علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کے اتفاق رائے سے تمام شرائط طے ہوئی، اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ تہذیب و سنجیدگی کے ساتھ بات ہوگی۔ نمبر 2، فریقین ایک دوسرے کے اکابر کا نام تہذیب سے لیں گے۔ نمبر 3، حوالہ میں فریقین کے مسلمہ اکابرین کی کتب پیش کی جائے گی۔ نمبر 4، انحراف موضوع کی صورت میں شکست تسلیم کی جائے گی۔ نمبر 5، دوران مناظرہ متکلم پر یہ لازم ہوگا کہ مطالبہ پر وہ اپنی کہی ہوئی بات مع دستخط لکھ کر دے۔ نمبر 6، یہ کل طے ہوا کہ آج بتاریخ 30 ستمبر 2024 اگر بات مکمل نہ ہو سکی، نتیجہ برآمد ہونے تک گفتگو کا سلسلہ بلا ناغہ جاری رہے گا، خواہ کتنے ہی دن لگ جائیں۔ اس شرط کے تحت فریقین کو متکلم بدلنے کا اختیار ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شرط اور تھی، وہ یہ تھی کہ نتیجہ برآمد ہونے تک روزانہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک ایک بجے دن یعنی ظہر تک بات ہوگی۔ آج بتاریخ 30 ستمبر 2024 بروز پیر فریقین کی رضامندی سے یہ شرائط اور موضوع طے پائے۔ یہ ساری بات تھی۔ اب آج 1 اکتوبر دن منگل، آج ان کو 9 بجے آنا تھا صبح میں۔ علماء اہل سنت وقت مقررہ پر تشریف لائے۔ ہمارے مناظر مولانا کمال مصطفیٰ صاحب، معاون مناظر کی حیثیت سے فقیر عمران مظہر برکاتی بریلوی، اور صدر مناظرہ کی حیثیت سے قاضی شرع پرتاپ گڑھ حضرت علامہ مولانا مفتی فہیم اختر رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہیں۔ علماء اہل سنت آپ دیکھ رہے ہیں، علماء اہل سنت اپنے وقت مقررہ پر موجود ہیں، دستیاب ہیں، اور یہ ساری کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور یہ شرائط مناظرہ جو طے ہوئے یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پر۔ اس کو زوم کر لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ علماء اہل سنت کے دستخط ہیں اور یہ علماء دیوبند کے دستخط ہیں۔
علماء دیوبند کی طرف سے بطور مناظر مولوی شاہد صاحب تکیہ پروا کے رہنے والے وہ تشریف لائے تھے، اور ان کے معاون مناظر کی حیثیت سے مولوی اختر قاسمی صاحب تشریف لائے تھے تکونیا سے۔ آج دونوں بالکل ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، بالکل اسی طرح غائب ہو گئے۔ کل گفتگو یہ ہوئی تھی، موضوع مناظرہ وہابیہ کی طرف سے، دیابنا کی طرف سے یہ رکھا گیا کہ فتاوی رضویہ کی عبارت جس میں وہابیوں کا خدا اور دیوبندیوں کا خدا ایسا ہے کہ عنوان کے ضمن میں جو فحش اور نازبہ کلمات لکھے ہیں ان سے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ثابت ہوتی ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ ان کا موضوع تھا۔ اس کے برعکس علماء اہل سنت نے موضوع وہابیہ دیابنا کے مقابلے میں اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ و رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ علماء دیابنا وہابیہ کی گستاخیوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ موضوع مناظرہ علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کے درمیان اس موضوع پر ان شرائط کے تحت مناظرہ ہونا طے پایا تھا۔ کل 30 ستمبر کو پہلی مجلس ہوئی، آج 1 اکتوبر ہے، منگل کا دن ہے، آج دوسری مجلس ہونا تھی، لیکن یہ غائب ہیں دیوبندی۔ اور الحمدللہ کل علماء اہل سنت نے یہ ثابت کر دیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہابیوں کا خدا ایسا، دیوبندیوں کا خدا ایسا، ان عناوین کے تحت جو کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت کے اپنے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں بلکہ دیوبندیوں کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ ان عناوین کے تحت بیان فرمایا ہے وہ لزوم کے تحت بیان فرمایا ہے، اور یہ لزوم اس طور پر ہے کہ وہابیہ دیابنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باطل عقیدہ نہ رکھتے، خلاف شان عقیدہ نہ رکھتے تو یہ ساری باتیں لازم نہ آتی، ساری باتیں لازم نہ آتی۔ وہابیوں نے ایسا عقیدہ رکھا، وہابیوں نے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب جب خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو اس امکان کے تحت یہ ساری خرابیاں لازم آئی ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے تو وہابیوں کا خدا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ رکھا تو دیوبندیوں کے عقیدے کے مطابق دیوبندیوں کا خدا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ الحمدللہ ہمارا خدا اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، الحمدللہ۔ ساری ویڈیو اس پورے مناظرہ کی، پورے گفتگو کی الحمدللہ موجود ہے، اور موضوع مناظرہ کا جو انتخاب کیا گیا علماء اہل سنت کی طرف سے وہ یہاں کے حالات کے پیش نظر کیا گیا۔ یہاں کے عوام کو جس طرح ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت تھی اور تبلیغ دین کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کو سامنے رکھ کر علماء اہل سنت نے یہاں اس موضوع کا انتخاب فرمایا۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اکابرین کی یہی روش رہی، ان کے اکابرین نے تمام عمر یہی کیا۔ ابھی وہ طاہر گیابی مرا ہے، زندگی بھر وہ یہی کرتا رہا، کبھی یہاں سے بھاگتا، کبھی وہاں سے بھاگتا، کبھی مشرق میں اس کو دوڑایا گیا، کبھی مغرب میں اس کو دوڑایا گیا، کبھی شمال سے اس کو دوڑایا گیا، کبھی جنوب سے اس کو دوڑایا گیا۔ پورے ہندوستان میں علماء اہل سنت اس کو دوڑاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا، لیکن وہ کبھی اپنے حق پر ہونا ثابت نہیں کر پایا اور کر بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، کیونکہ حق جو ہے وہ اہل سنت کے ساتھ ہے، مذہب اہل سنت کے ساتھ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے۔ یہ ساری تفصیل تھی اس مناظرہ کی، اب تک کی نشست کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوبندیوں کا جو اسٹیج ہے جو سامنے لگا ہوا تھا یہ خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر چند بچے بیٹھے ہیں، ان کی جگہ پر بیٹا بھلے اسٹیج وہ دیوبندیوں کا ہے لیکن پینٹ تو پہن لو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیوبندیوں کا اسٹیج بالکل سونا اجڑا ہوا، دیوبندیوں کا اسٹیج بیوہ ہو گیا۔
دیوبندیوں کے اسٹیج کا سہاگ اجڑ گیا، دیوبندیوں کے اسٹیج کا سہاگ اجڑ گیا۔ نہ ان کے اکابرین کل آئے تھے ہمارے اکابرین کے سامنے، نہ آج ان کے اصاغرین اہل سنت کے سامنے بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تاب و تاب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ الحمدللہ یہاں کے موڑا بزرگ کے عوام اہل سنت نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر لیا، اس چیز کو باقاعدہ ملاحظہ فرما لیا، خاموش رہیے، اس چیز کو باقاعدہ ملاحظہ فرما لیا کہ علماء دیوبند نے راہ فرار اختیار کی اور علماء اہل سنت نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور کیوں نہ کرتے جب ہمارے مذہب کی شان یہ ہے کہ مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب غلط ہیں۔ حضرات یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ الحمدللہ اس مناظرہ میں یہاں موڑا بزرگ کے تمام علماء اہل سنت نے، بالخصوص یہاں کے عوام نے بنیادی کردار ادا کیا اور امن و امان کا مظاہرہ کیا۔ ابھی میری دیوبندی سے بات ہوئی مولوی شاہد سے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر 150-200 آدمی جمع ہیں، تو میں نے کہا بندے خدا 150 آدمی 200 آدمی کا جمع ہونا کیا عجب ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ اگر آپ ڈگڈگی لے کر اور ہاتھ میں بندر لے کر بھی اگر آ جائیں گے مولوی شاہد صاحب تو یہاں پر 150-200 کیا اس سے کہیں زیادہ آدمی آپ کا یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر مناظرہ ہے، یہ تو پھر مناظرہ ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے گاؤں والے اگر جمع ہوتے ہیں تو اس سے امن کو کون سا خطرہ ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے اگر یہاں کے مقامی افراد جمع ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس سے یہاں کے امن کو کیا خطرہ ہے؟ مولوی شاہد نے یہ 150-200 گاؤں والوں کی تعداد جو کل جمع ہوئی تھی، آج تو یہ 150-200 لوگ بھی جمع نہیں ہیں، کل جو رات میں جمع ہوئی تھی اس کو دیکھ کر اس نے راہ فرار اختیار کی اور یہ بہانہ جو ہے وہ تراشا کہ یہ تراشا بہانہ کہ یہاں کے امن کو خطرہ ہے، یہاں ہنگامہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں کے گاؤں والے بالکل بھولے بھالے اور امن لوگ ہیں، امن کے مت والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ روڈ دکھایا جا رہا ہے، باہر سڑک دکھائی جا رہی ہے، ویڈیو کیمرہ لے جائیے سڑک کی طرف۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مناظرہ گاہ کے باہر یہ گھر ہے جو جگہ طے پائی گئی تھی۔ یہاں عوام اہل سنت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ روڈ بھی دکھا دیجئے۔ جو فریق مناظرہ ہیں، فریق مخالف ہیں، وہ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں اور ان کا دعویٰ یہی تھا کہ لوگ اکٹھا ہوں گے، جبکہ انہوں نے کل تحریری طور پہ اپنا بیان دیا تھا، دستخط موجود ہیں، اس کا اسکرین شاٹ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ باہر سڑک تک ہمارے کیمرہ مین گئے، انہوں نے پوری ویڈیو بنائی جس کے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری سڑک سنسان ہے، اور مولوی شاہد صاحب کا یہ کہنا کہ یہاں 150-200 لوگ جمع ہیں یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، بلکہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہیلا بہانہ ہے۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں اس مجلس کے اختتام پر، اور ابھی تو یہاں جشن فتح منایا جائے گا انشاءاللہ۔ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو شکست فاش ہوئی ہے، کھلی شکست ہے یہ وہابیوں کی۔ ابھی یہاں پر الحمدللہ موڑا بزرگ تحصیل نگاسن ضلع لکھیم پور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت کی موجودگی میں جشن فتح منایا جائے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حضور مناظر اہل سنت، آبرو اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوکن پوری صاحب قبلہ
دامت برکاتہم العالیہ بھی بنفس نفیس تشریف لانے والے ہیں. سارے حالات سے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ وہابی مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گئے, وہابی اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گئے, وہابی اسٹیج چھوڑ کر فرار ہو گئے. تو ہم نے یہ ساری تفصیل حضرت کو بتا دی ہے اور حضرت یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے چل چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جشن فتح منایا جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے سنیوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, یہاں کے عوام کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, اور کیوں نہ کھلے ہوئے ہوں, آج ان پر حق واضح ہو گیا. کل تک دیوبندی علماء اہل سنت کی غیر موجودگی میں ان کو آ کر پریشان کرتے تھے, ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے تھے. اب کوئی بھی دیوبندی, کوئی وہابی مولوی اگر ان کے سامنے آئے گا تو یہ مناظرہ اور اس مناظرے کا جو حشر ہوا ہے, جو نتیجہ ہے, وہ ان کے لیے دلیل بن جائے گا. اور وہ یہ ہمیشہ, یہ بھی اور ان کی آنے والی نسل بھی ہمیشہ علماء دیوبند کو, علماء وہابیہ کو چیخ چیخ کر, سینہ ٹھوک کر یہ چیلنج کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے مولوی آئے تھے فلاں تاریخ کو, فلاں سن میں, فلاں ماہ میں, شرائط مناظرہ طے ہوئے تھے, علماء اہل سنت ہماری طرف سے تشریف لائے تھے, آپ بھی آئے تھے, لیکن ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس سے آپ بھاگ گئے, دوسری مجلس میں آپ کی آنے کی ہمت نہیں ہوئی, آپ نے راہ فرار اختیار کی. الحمدللہ اب وہابیوں کا جال اور وہابیوں کے مکر و فریب ان عوام اہل سنت پر نہیں چل پائیں گے. یہ عوام اہل سنت, یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اب ان وہابیوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے, اب ان وہابیوں کے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے علماء اہل سنت کو ایک مرتبہ پھر فتح و کامیابی سے ہمکنار فرمایا, مشرف فرمایا, اور ان کے نصیب میں جو ہمیشہ سے ذلت لکھی ہوئی ہے یہ ایک مرتبہ پھر اپنے مقدر کے مطابق اسی ذلت سے دو چار ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی یہاں کے عوام اہل سنت کو خوشحال رکھے, یہاں کے علماء کو خوشحال رکھے, یہاں کے حفاظ کو خوشحال رکھے, یہاں کے قراء کو خوشحال رکھے کہ انہوں نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا, استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا, استقامت علی الدین کا مظاہرہ کیا, اور اس طور پر مظاہرہ کیا کہ وہابیہ دیابنا کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا پڑ گیا. الحمدللہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا تو نے علماء اہل سنت کو کہ سر فتح کا صحرا عطا فرمایا. مولا تیرا شکر ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے. اللہ تبارک و تعالی, مولا کریم جو علماء اہل سنت تشریف لائے اور جن علماء نے یہاں پر اس محفل کو سجانے میں, رچانے میں, بسانے میں اور اس مناظرہ کی مجلس کے انعقاد میں جتنی بھی کوشش کی, جیسی بھی کوشش کی, مولا سب تو جانتا ہے, سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے. مولا تبارک و تعالی سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. ہماری نسلوں کو, ہماری نسلوں کی نسلوں کو مولا تبارک و تعالی سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ, مسلک اہل سنت پر قائم رکھ, مذہب اہل سنت پر قائم رکھ. مولا تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو حضرت نے گفتگو فرمائی تھی, حضرت نے اس کا خلاصہ فرمایا. دونوں طرف سے شرائط مناظرہ بھی متعین کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مناظرے کی ابتدا ہوئی, اور ابتدا میں انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ان کا موضوع تھا, جو ان کا دعویٰ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں آپ نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان کا اپنے اعتبار سے دعویٰ تھا. یہاں چونکہ اس گاؤں کے اندر یہ خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہاں پر وہ خود بنفس نفیس وہ مناظر جس کا نام مولوی شاہد ہے, تکیہ پور کا رہنے والے, وہ یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو فتاوی رضویہ کی پہلی جلد یعنی جو پرانے چھاپے کے اعتبار سے ہے اس کو لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ اس میں یہ گستاخی موجود ہے. لوگوں سے کہا کہ اس کا آپ فوٹو لیجئے,
اور اپنے علماء کے سامنے بیان کیجئے، وہ ثابت کریں کہ ہمارے تعلق سے ہماری کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں، ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے علماء کو بلائیے اور ان سے باقاعدہ بیٹھ کر کے مناظرے کی شکل میں یہ بات صاف ہو جائے کہ آخر یہ عقائد ہمارے ہیں یا نہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ثابت کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے گستاخیاں کی ہیں اللہ کی شان میں۔ اب یہ سارے معاملات جب ہوئے، اس کے بعد میں میدان مناظرہ میں ہم 30 ستمبر کو پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ بریلی شریف، یہ معاون مناظر کی حیثیت سے الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ گزشتہ شب شرائط مناظرہ ہوئے، طے پائے، اس کے بعد میں ساری چیزوں کو جب بالترتیب بیان کیا گیا اور فریقین کے اتفاق رائے سے جو شرائط لکھے گئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس مناظرے کی صدارت کر رہے تھے، حضرت قاضی شہر پرتاپ گڑھ حضرت مولانا مفتی فہیم اختر صاحب قبلہ، یہ یہاں پر موجود ہیں، اور الحمدللہ فقیر ازہری کمال مصطفیٰ ازہری جوکھن پوری، میں خادم اہل سنت بن کر کے بحیثیت مناظر میدان مناظرہ میں حاضر ہوں۔ گزشتہ شب جب بات چیت ہوئی تو ہم نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جب انہوں نے یہ عبارتیں پیش کی اعلیٰ حضرت کی کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، آپ یہ گستاخی ہٹائیں اور ثابت کریں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، ان کی پوری گفتگو ہونے کے بعد میں الحمدللہ ہم نے کتابوں کے ذریعے اور اپنی اصول کے مطابق، اصول علم کلام کے مطابق ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اعتبار سے جو اللہ رب العزت کے تعلق سے جو عقائد بنا رکھے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے تعلق سے جو اپنے ذہن میں باتیں پیدا کی ہوئی تھیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مطابق یہ ثابت کیا کہ یہ لزوم ہے، اپنی کتابوں میں جو انہوں نے لکھا تھا، یہ لزوم یہ آتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا، اور لکھنے کے بعد مثال کے طور پر یہ کہا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے، اور کہا کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا یہ ممکن بالذات ہے، اور ممکن بالذات کا مطلب یہ ہے کہ اب ذات کے اندر امکان آ گیا، اور امکان کا اتصاف کیا انہوں نے قبیحہ کے ساتھ میں، قبائح کے ساتھ میں، کہ یہ قباحتیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ میں اللہ رب العزت کا اتصاف ہو سکتا ہے، اس کی ذات کے لیے یہ ممکن ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب انہوں نے یہ دروازہ کھولا اور اس کے ضمن میں کہا کہ ایسے ہی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولے، اور بلکہ ان کے جو رشید احمد گنگوہی، ان کی کتاب میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم دکھا بھی سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ میدان مناظرہ میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور جب یہ لوگ اگر سامنے آ جائیں، ابھی ہم موجود ہیں، وہ لوگ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی یہاں اسٹیج پر موجود نہیں ہے، علماء اہل سنت پوری شان و بان کے ساتھ یہاں موجود ہیں، لیکن علماء دیوبند یہاں گزشتہ شب موجود تھے اور یہاں بیٹھ کر کے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن آج یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ شب کی ویڈیو آپ حضرات سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہاں علماء اہل سنت شان بان کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت جس کو ہم خدا مانتے ہیں، اہل سنت خدا مانتے ہیں، وہ عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت جسے ہم خدا مانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے ثابت کی۔ اسی کے ضمن میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا جس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، وہ خدا جس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، وہ ہمارا خدا نہیں بلکہ ان کا خدا ہے جو خدا میں کمیاں نکالتے ہیں، ان کا خدا ہے جو خدا کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرق بیان کیا اور بتایا کہ جو اللہ کو جھوٹا مانے، اس کا خدا اس کے نظام کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق اس کا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ہم شام میں جب یہاں پر فتح و کامرانی
اہل سنت کو حاصل ہوئی ہے. تو فتح مناظرہ یہاں پر جب شام میں منایا جائے گا الحمدللہ آج شام میں, تو اس کے اندر ہم کھول کھول کے کتابوں سے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ جو کہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ باندھا ہے, ان کی کتابوں میں یہ گستاخیاں موجود ہیں, اور ان کی ان عبارتوں سے جو لزوم آتا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ بیان کر دیا. اب پتہ یہ لگا اعلیٰ حضرت نے صاف کر دیا کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے, وہابی ایسے ایسے کو خدا کہتا ہے, دیوبندی ایسے ایسے کو خدا کہتا ہے. یعنی وہ خدا ہمارا وحدہ لا شریک نہیں بلکہ ان کا اپنے اعتبار سے جو خدا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت پر یہ گستاخی کا الزام لگانا یہ بالکل خلاف واقع ہے. الحمدللہ اگر اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کو دیکھنا ہے یا اعلیٰ حضرت کی توحید و رسالت کے باب میں ان کے قلم سے لکھی ہوئی جو باتیں ہیں اگر ان کو آپ کو پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زائد کتابیں جو آپ نے لکھی ان میں جتنی مطبوعہ کتابیں ہیں ان کے اندر الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کی الوہیت کو بھی بیان کیا, رسول کی رسالت کو بھی بیان کیا, اور واضح طور پر یہ آپ نے بیان کر دیا کہ الحمدللہ اہل سنت وہ مذہب ہے جو 14 صدی سے جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی عطا فرمائی تھی, اسی طریقے پر ما انا علیہ واصحابی کے مطابق جو طریقہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا آج تک اہل سنت اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں. جو لوگوں نے گستاخیاں کی اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں ان گستاخیوں کو ثابت کیا, اور اس کے بعد میں آج اس گاؤں میں ہم حاضر ہیں, یہاں پر میدان مناظرہ کے اندر ہم موجود ہیں, الحمدللہ علماء اہل سنت موجود ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دن تو پچھلے دن تو وہ موجود تھے اور گفتگو کافی دیر تک چلی. ہم نے اپنی گفتگو میں الحمدللہ یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت پر لگایا ہوا الزام بیجا ہے, خلاف واقع ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے خدا کی بات نہیں کی, وحدہ لا شریک واجب الوجود خدا کی بات نہیں کی, بلکہ ان کے تراشے ہوئے خداؤں کے ان کی عبارتوں کے مطابق جو لزوم آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے علیحدہ علیحدہ وہ بیان کیے ہیں. الحمدللہ اہل سنت یہ جتنے بھی ہمارے موجود ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی محنتیں ہیں, اور بعض حضرات ابھی باہر ہیں. یہ سارے علماء اہل سنت لائق مبارکباد ہیں, اور ہمارے گاؤں کے جتنے یہ عوام ہیں ماشاءاللہ یہ بھی لائق مبارکباد ہیں. الحمدللہ ان کے ذہن و دماغ میں جو وہم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, الحمدللہ یہ لوگ اس سے اپنے طور پر ان ساری شکوک و شبہات سے الحمدللہ اپنے ذہن کو صاف ان کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ, اور سب لوگ مطمئن ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا علماء اہل سنت حق پر ہیں, اس لیے اپنی کتابوں کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ الحمدللہ دوبارہ نشست میں بھی آ گئے. لیکن وہ لوگ ایک نشست کے بعد دوسری نشست سے غائب ہو گئے. یہ شرائط مناظرہ, یہ پورا شرائط مناظرہ جو پہلے ہی گفتگو سے پہلے لکھ لیا گیا تھا اس میں ساری یہ علماء دیوبند کے بھی دستخط موجود ہیں, وہ لوگ یہاں موجود تھے, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, ساری آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور یہ علماء اہل سنت کے یہاں دستخط موجود ہیں. سارے شرائط ابھی جو مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ بیان کیے, یہ سارے شرائط آپ کو پڑھ کے سنا دیے گئے. یہ اس کی تحریر یہ موجود ہے, شرائط مناظرہ کا فوٹو ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اہل سنت کو ہمیشہ کی طرح کامیابی و کامرانی عطا فرمائی. اللہ پاک اسی مذہب حق پہ ہمیں زندہ رکھے, اسی پر ہی موت عطا فرمائے, اس لیے کہ اس نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہاری موت نہ ہو, دنیا سے نہ جانا مگر ایمان کی حالت میں. اللہ پاک اسی ایمان پر ہمیں زندہ رکھے, عشق مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, گستاخیوں سے اللہ پاک ہمیشہ محفوظ رکھے. اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے ہم سنیوں کو, جس پر ہم کاربند ہیں, کہ اے میرے ماننے والوں, دنیا سے جب جاؤ قبر میں پہنچو تو عشق مصطفیٰ ساتھ لے کر کے جانا, کوئی گستاخی مت کر دینا, اس لیے کہ عشق مصطفیٰ ہی دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں جانے کے بعد بھی کام آئے گا. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اب حضرت صدر مناظرہ حضرت مولانا مفتی فہیم اختر صاحب قبلہ کلمات بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی الحمدللہ. سارا کچھ جو کچھ بھی تھا وہ حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ بریلی شریف، حضرت مفتی کمال احمد صاحب قبلہ ریچھا بریلی شریف، انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا. یہ مناظرے کا آغاز ہوا کیسے، شروعات کیسے ہوئی، یہ سب بھی آپ کو معلوم ہے. یہاں پر آ کر عوام کے سامنے، بعض بھولے بھالے لوگوں کے سامنے وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے دیکھو اللہ کی شان میں توہین کی ہے، گستاخی کی ہے. تو یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ گستاخی نہیں کی، ہم اس پر بات کریں گے. خیر، بات چیت ہونا طے ہو گیا. فون آتا ہے مفتی کمال صاحب کے پاس، حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب کے پاس، اور پھر ہم لوگ وہاں سے چلتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. گزشتہ شب یہاں پر شرائط مناظرہ طے ہوا اور اس کے بعد مناظرہ کی ایک جھلک بھی آپ لوگوں نے دیکھی. اسی ایک جھلک میں مخالف کے چہرے پر جو ہے وہ کیسے شکست کے آثار دکھ رہے تھے، یہ بھی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا، اور جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے لائیو دیکھا. اب اعلیٰ حضرت نے جو اس میں لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ قادیانیوں کے خدا ایسے، مجوسیوں کے ایسے، یہودیوں کے ایسے، دیوبندیوں کے ایسے، وہابیوں کے ایسے، تو اسی میں اعلیٰ حضرت نے 50 قبائح گنوائے جو انہوں نے اپنے عقیدے کے تحت یہ بتایا کہ الجہد المقل میں جو ہے کہ وہ دیگر قبائل فی نفسہی ممکن و مقدور کہ وہ تمام قبائل کو مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے تحت قدرت تمام قبائل کو مانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے تو 50 ہی یا 40 گنوائے. اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب کے سب ان کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گڑھ رکھے ہیں، تراش رکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس میں وہی گنوائے ہیں. ورنہ جو خدائے تبارک و تعالیٰ ہے وہ واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بے بہت ساری خوبیوں اور تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے. یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھیں، اور الحمدللہ فقیر نے ہی شرائط مناظرہ کی جو تحریر ہے ہم نے اس میں لکھی، اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ آپ نے سن لیا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت کے یہ دستخط ہیں. اس پہ آپ دیکھیں دستخط علماء اہل سنت. آپ یہ دیکھ رہے ہیں مفتی کمال مصطفیٰ صاحب کے دستخط ہیں. یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب کے سگنیچر ہیں، ادھر فقیر کے ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں دستخط علماء دیوبند. یہ دیکھ رہے ہیں محمد شاہد اور مولوی اختر اور ایک اور ہیں زبیر. تو یہ تین دستخط آپ نے دیکھے. اور دستخط جب جس چیز پر دستخط ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہر لگ گئی. اور مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نہ آ سکے، اور جو کچھ باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر راضی تھے کہ مناظرہ کی محفل آگے بھی چلے گی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے شرط نمبر 6 کے، اس میں لکھا ہوا ہے شرط نمبر 6 کے متصل نتیجہ برآمد ہونے تک روزانہ صبح 9 بجے سے 1 بجے دن تک بات ہوگی. آج بتاریخ، یہ کل لکھی جا رہی ہے بات جو اس میں لکھا ہوا ہے، آج بتاریخ 30 ستمبر 2024 بروز پیر فریقین کی رضامندی سے شرائط اور موضوع طے ہوئے. اور رضامندی کیسے ثابت ہو؟ دستخط سے. دستخط ان کی موجود ہے، اپنی بھی موجود ہے الحمدللہ، اور گفتگو بھی ہوئی. شرائط طے ہونے کے بعد پہلی بات تو وہ شرائط میں ہی
ایسا محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو جیسے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں۔ بے شک صحیح۔ اور اس کے بعد مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب نے شرائط میں اس کو ایسا جو ہے وہ گھسیٹا لپیٹا یا جو کچھ کہہ لیں اس کو، ہاں وہ سب آپ نے دیکھا اور آئندہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد بحیثیت مناظر مفتی کمال مصطفیٰ صاحب نے جو اس کا اعتراض اول تھا، پہلا اعتراض، اس پر 15-20 منٹ کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بھی جو ہے آپ لوگوں نے کل دیکھا۔ الحمدللہ ادھر گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شکست فاش اس کو ہو رہی ہے۔ چہرے پر ہوائیاں جی، چہرے پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، سب کچھ آپ نے دیکھا ہی ہے سامنے سے۔ اور مزید جو لوگ نہیں دیکھے کچھ، وہ آئندہ انشاءاللہ جب ویڈیو جائے گی عوام کے سامنے تو سب دیکھیں گے۔ اور ابھی صبح 9 بجے سے قبل ہی، کیونکہ 9 بجے کا وقت ہے، 9 بجے سے کچھ قبل ہی ہم لوگ یہاں پر حاضر ہو گئے اور حاضر ہونے کے بعد ہم نے اپنے موجود ہونے کا ثبوت دے دیا، کیونکہ اس میں 9 بجے کا وقت لکھا ہوا ہے صبح اور 1 بجے تک ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ صاحب نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے امن کو خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ ہوا کل؟ بھائی آپ لوگ تھے، آپ لوگ کچھ لوگ باہر بھی تھے، کچھ لوگ اندر تھے، کوئی خطرہ ہوا؟ یہاں تک کہ ہمارے چچا محمد عمر صاحب انہوں نے الحمدللہ کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہم کریں گے، ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بولے اگر وہ 15 بھی ہوں گے اور آپ 3 ہوں گے تو آپ کو کوئی دھوس میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے یہ لفظ بھی کہا، کل ویڈیو میں موجود ہوگا۔ تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی امن کو خطرہ نہیں، یہ تو فالتو باتیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سوال کے جواب میں ایسے مبہوت ہوئے اور شرائط مناظرہ کی جو محفل سجی اور اس میں جو ان کو لپیٹا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ آئندہ کی محفل کرنا یہ مزید ذلت کا سبب ہے، لہذا جو ہے وہ ذلت ایک ہی رات اٹھا لو، روزانہ اٹھانے سے یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج صبح جب ہم لوگ یہاں آئے تو پھر یہ خبر ہوئی کہ نہیں آئیں گے۔ پھر مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب نے بات کی، وہ اس کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے اور کال ریکارڈنگ بھی ہے، اور کال ریکارڈنگ جب ہو رہی تھی اور بات کر رہے تھے اس کی بھی ویڈیو ہے جواب الجواب کے طور پہ۔ تو خیر اب جو ہے وہ بات کیا ہوئی، بولے کہ ہم نہیں آئیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، ساری چیزیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں اور جو کچھ ہو گیا، جو کچھ اب تک ہو گیا، آپ لوگ یہاں پر آ گئے، آپ لوگوں پر بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ الحمدللہ اہل سنت اللہ و رسول کے گستاخ نہیں ہیں، نہ کبھی تھے اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوں گے۔ اور یہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کا مطلب جب سے ان کی اپنی گستاخی ظاہر ہوئی ہے، تو جب بھی یہ گستاخ تھے اس عقیدے پر ہیں آج، تو آج بھی گستاخ ہیں اور آئندہ رہیں گے تو یہ آئندہ بھی گستاخ رہیں گے، کیونکہ ان کی پرورش ہی اسی میں ہوئی۔ ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک یہ اللہ اور رسول کی شان میں توہین نہ کرے۔ بتائیے یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کل آج رات میں جب شام میں جب اس کی محفل سجے گی جشن فتح کے نام سے، تو آپ لوگ سارے دیکھیں گے کہ ان کی کیسی کیسی گھٹیا، قبیح، رذیل، ذلیل عبادتیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں سب آپ کے سامنے دکھائی جائیں گی۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ مشترکہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ مناظر اہل سنت، مناظر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صغیر احمد صاحب قبلہ جوخن پوری دامہ ظلہ علینا بھی تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ شام کی محفل میں حضرت کا بھی ایک پرزور خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرت کا خطاب کیا ہو، اب اس کے اوصاف میں کیا بیان کروں وہ تو سب پر ظاہر ہے، اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اور بالخصوص گاؤں کے تمام رہنے والوں کو مذہب اہل سنت، یعنی جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عمر صاحب یہ آپ گاؤں کے ہیں، آپ گاؤں بھی کے بتا دیجیے اپنی طرف سے۔ یہ کل مجلس میں موجود تھے، آپ بیٹھے آپ لوگوں کا بھی تھوڑا سا
बाकी लोग हट जाइए, मुझे तो इधर बाकी लोग इधर आइए, इधर ठीक है ठीक है ठीक है। ये गांव के मोहम्मद उमर रजवी साहब हैं जो कल पूरी मजलिस में मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में सारे शराइत तय हुए, सारी गुफ्तगू बात की जो मुनाजरे की इब्तिदा हुई वो सब इन्होंने सुनी। तो अब ये अपने तासुरात पेश कर रहे हैं। उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम और हमारे तमाम मौजूद सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। यहाँ पर मौजूद मुफ्ती कमाल मुस्तफ़ा साहब अजरी साहब और मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती फ़हीम रज़ा साहब और तमाम हमारे कुर्ब जवार के उलमाए किराम, दोनों मस्जिदों के इमाम हज़रात। कल जो मैंने यहाँ पर जब शाम में आए तो देखा कि वो लोग मौजूद थे, इससे कबल भी एक दिन आए थे और ये भी सुनने में आया है हज़रत कि दोनों मस्जिदों के किसी इमाम को भनक ना लगने पाए। उन्होंने कहा ये बात, लेकिन जब इस बात को इमाम हज़रात ने जाना, अहले इल्म ने जाना, तो इस अवाम की अकीदे और ईमान की हिफाजत करते हुए ये पहल की और तमाम मेहनत व मशक्क़त के बाद, खैर मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, जिन जिन हज़रात की कुर्बानियाँ रहीं वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। खैर वो यहाँ आए, देखा गया, माथे की आंखों से देखा कि सामने स्टेज उनका लगा हुआ है इधर, लेकिन वो सब तमाम इसी तरीके से चल रहा था, टाइम पास करने की कारगुजारी हो रही थी। हमने यही कहा आप लोगों के बीच में कि आप मनाजरे के जो शराइत उलमाए किराम के बीच में तय किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से, दोनों फरीकैन के बीच में, उन पे आप लोग दस्तखत बना दीजिए। फिर उन्होंने टाइम की किल्लत बताई तो हमने कहा ठीक है, टाइम की किल्लत है तो कम से कम एक पॉइंट पर अब तो आप गुफ्तगू कर लीजिए, जिस पॉइंट को आपने इससे कब्ल छेड़ रखा है, हमको भी उससे सुकून मिल जाए और उसके बाद अगले आपको जैसा टाइम हो उस तरीके से आप मतलब आइए और अपनी गुफ्तगू करिए। उसमें यह तय पाया गया कि सुबह 8 बजे की बात रखी गई, तो कहा हम 9 बजे से, क्योंकि वहां से आएंगे इसलिए ठीक है, नाश्ता पानी करके फ्रेश होके आप निकलेंगे तो 9 बजे का टाइम भी ठीक है। उनकी बात को मानते हुए 9 से 1 बजे तक का टाइम क्लियर किया गया, जिसपे उलमाए देवबंद और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के हस्ताक्षर मौजूद है। जो तहरीर यहाँ के ऊपर यह मौजूद हुई है, मेरी निगाहों के सामने ये तहरीर तय की गई। रही माहौल की बात को लेकर तो मैंने ये बताया था और आज भी लोगों को अच्छे से पता है। कोई बता रहा है किसी गांव के लोग आ रहे हैं, अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दीन का ये हमारे ऊपर करम है, मैं मानता हूँ, ये हमारी इसमें कोई ताकत नहीं, लेकिन मैं अब भी मानता हूँ कि किसी में ये हिम्मत नहीं है कि मच्छर यहाँ पर भुन कर जाएगा जहां पर इंशाल्लाह मौजूद रहूंगा। इसलिए ऐसा कहना कि वहां का माहौल नहीं ठीक है, इससे कबल आए थे तो कौन सी पीएससी, कौन सा फोर्स उनकी हिफाजत कर रहा था जब वो अटैक कर रहे थे? ये तो एक बहाना है। जिम्मेदार आदमी भी यही यहाँ नहीं थे और सब हम लोग मौजूद थे। इसके बाद अपनी मिन्नत तो समाजत करके गांव के लोगों को हटाया कि यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ वही लोग काम आएंगे जो अहले इल्म होंगे। मसला जब खुलकर सामने आएगा तब उसको गौर से समाप्त कीजिएगा। लोग बाहर गए, यहाँ चंद लोग इनके बीच में बात थी, वही लोग रहे। उधर से भी करीब 3 लोग थे, इधर से मैं मनाजिर में 3 लोग थे, बाकी 4 से 10 लोग इसके इंतजामिया में जुटे हुए थे। इसके अलावा कहीं कोई हुज्जत नहीं होने पाई। मैंने उनको दिलासा भी ये दिलाया कि आप 3 हैं, इधर 13 हो जाएं, फिर भी आप ये उम्मीद ना रखें जब आपने मुझसे बुला लिया है, इंशाल्लाह किसी तरीके की कोई जिहालत और किसी तरीके की कोई टेंशन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने मसले की बात रखिए, अकीदे को साबित करिए और तमाम इन हजरात और हमारे उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू से जो निचोड़ पे मैं पहुंचा हूं, मुख्तसर में अपनी बात रखना चाहता हूं, वो ये मुझे मिली है और लोगों को ये जहन नसीब हुई है कि खुदा के बारे में जो अकीदा और लोग साबित करते हैं और उलमाए अहले सुन्नत ने जो अकीदा साबित किया है, उससे साफ साफ चंद अल्फाजों में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा खुदा वो है जो बनता नहीं बल्कि बनाया करता है। मेरा खुदा वो है जो खाता नहीं बल्कि लोगों को खिलाने का काम किया करता है। मेरा खुदा वो है जो मरता नहीं, लोगों को मौत अता किया करता है। खुदा के बारे में ऐसा जैसा कि बताया गया था, इस तरीके की इबारत पढ़कर जो सुनाई गई थी, इस तरीके का जिसका भी जहन होगा, मेरे हिसाब से वो खुदा पर ईमान नहीं। ऐसे तो
तमाम ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, गैर मुस्लिम भी, तमाम मज़ाहिब के लोग अलग अलग अपना खुदा बनाए हुए हैं। इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो अपने खुदा की इबादत न कर रहा हो। ये अलग बात है कि उसने किसी पेड़ को खुदा बना लिया है, किसी ने दरिया को खुदा बना लिया है, किसी ने किसी को खुदा बना लिया है, लेकिन मेरा वो खुदा है जिसको किसी ने नहीं बनाया, उसी ने सारी कायनात को बनाया। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आला हजरत पर जो इल्जाम लगाया है कि आला हजरत ने ऐसा लिखा है, उन्होंने खुदा की शान में ये किया है, उन्होंने नबी की शान, औलिया किराम की शान और खानकाहों की और अल्लाह वैदानियत और रिसालत के ऊपर कितनी किताबें लिखी हैं, मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखी हैं, आला हजरत अलैहिर्रहमान ने लिखी हैं। ये तो कहिए करम है आला हजरत का जो हम लोगों के अकीदे बचे हुए हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसे तमाम फिरके के लोग हम पर अटैक करते हैं, वरना इसको हम अपनी खिदमत समझ लेते और हम लोग ईमान से खाली हो जाते। ये आला हजरत ही की देन है। और वो ये कहते हैं कि आला हजरत ने लिखा, उन्होंने शाहिद तकियापुरवा मौलवी साहिद साहब जो आए थे तकियापुरवा से, आला हजरत पे जो मनाजरे के दौरान इल्जाम लगा रहे थे कि खुदा खाता भी है, पीता भी है, यहाँ तक कि सुनने में अब मुंह, पेट और यहाँ तक कि तमाम, शायद मैं अब उन अल्फाजों को, वो तो बार बार कह रहे थे कि कोई शरीफ इंसान ऐसे अल्फाजों को गाली गलौज कहीं सुन ले तो दूसरी जगह कहने में भी परहेज और गुरेज करता है। मैं तो कहता हूँ कि रब की रबूबियत के बारे में ऐसे कलमात कहना और दोबारा रिपीट करना, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती जिस तरीके से उन्होंने पेश किया। बहरहाल आला हजरत ने वो नहीं लिखा, वो तो एक धोखा है, एक साजिश है, उसको पीछे से पढ़ना चाहिए था। आला हजरत ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि इस धरती के ऊपर ऐसे भी लोग रहते हैं, चलते फिरते हैं और सादा लोग मुसलमानों के ईमान के ऊपर डाका डालने की जो कोशिश करते हैं, उनकी उन्होंने निशानदही की है कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे खुदा की इबादत किया करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म के नाम बता दीजिए जी। मौलवी अख्तर कासमी था, उसे बता दिए। उसमें जो बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ के ऊपर। एक ही आदमी से बुलाएंगे सब। हाँ ठीक, इसी के साथ में चलिए मौलाना मेहरुद्दीन साहब 5 से 6 मिनट। माशाल्लाह बहुत अच्छा, सारे उलमा का भी शुक्रिया अदा करें। मुख्तसर हालात बराबरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। आप हजरात देख रहे हैं खुशी का माहौल कि हमारे बीच में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान बरकाती साहब क़िबला और शहजादे हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अज़हरी और साथ ही साथ में हमारे बीच में हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती फ़हीम साहब जो प्रतापगढ़ी, ये तमाम दीगर उलमाए किराम ने इस चीज़ को साबित कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके में जो आज ये खुशी का माहौल दौड़ रहा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है बल्कि हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आबरूए सुन्नियत हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब जो घनपुरी कितनी मेहनत किया है यहाँ पर। एक बार का नहीं हो सकता है, बहुत पहले ये भाग चुके हैं। जी जी ऐसा नहीं कि आज ये 2012 में भी जी जी भाग गए थे, ऐसे नहीं भागे थे। वो ऐसा जश्न फतह मनाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से इलाके में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ऐसा सुन्नियत का काम हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगाई में आपने देखा होगा करीब 300 आदमियों ने हाथ उठा के कहा था कि आज हम बदमज़हबियत को छोड़कर मसलके आला हजरत कबूल कर रहे हैं। इनका एक बार का मामला नहीं है, इनकी बहुत सी तहरीरें रखी हुई मेरे पास। ये तो कल मुल्ला जी फंस गए, ये तो समझ रहे थे, समझ नहीं सके मुल्ला जी, क्योंकि मुल्ला जी ऐसे खेल समझ रहे थे। अब मुल्ला जी आने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है अब ये हक पूरी दुनिया इस चीज को मानती है, जब हक आया तो बातिल मिट गया और उसको मिटना ही था। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत की जलवागरी होगी,
इंशाअल्लाह उल करीम ये जो मेहनतें की जा रही हैं सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि मसलक आला हज़रत आम हो। जितने लोग आए थे अब वो आने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा सारे लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बयान की। मोहम्मद उमर साहब ने साफ लफ्ज़ों में ये चीज़ बयान की और राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने लोग हमारे इलाके में सारे उलमा ने मिलकर मेहनत किया, सारे उलमा ने मिलकर, और मुझे आज बहुत खुशी हासिल हो रही है मुफ्ती कमाल अजहरी साहब को देखकर। और हजरत का तो मामला जो आप लोगों ने देखा है कितने बार तैयार हुई और नाम सुना, मैंने ऐसे लिख दिया सिर्फ तहरीर में कि मेरी तरफ से हजरत तशरीफ ला रहे हैं, तो उन्होंने फौरन मामले खत्म हो गया बस 2-4 और आज ये चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, मैं कुछ ना कह के सिर्फ इतनी बातें कहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को समझिए और हम उलमा अहले सुन्नत अपने इत्तिहाद को मजबूत करें। जिस दिन इंशाअल्लाह हमारा इत्तिहाद मजबूत हो गया इंशाअल्लाह करीम, उसकी हिम्मत नहीं, इसके क्या किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बदअकीदा अपना लब खोल सके। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लिहाजा मैं इन सारी चीज़ों के मैं कहना इस चीज़ को चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इलाकाई सतह पर भी, और जो लोग भी यहाँ पर आए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला हक बोलने की और हक समझने की और हक पर कायम रहने की हमें हमेशा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला अपने महबूब का सच्चा पक्का वफादार बनाए, जिंदगी दे तो हिफाजत फरमाए, मौत दे तो मग़फ़िरत फरमाए, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। माशाअल्लाह। कारी अजीम साहब थोड़ी देर 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद हमारे इमाम साहब बोलेंगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम व बशरun माई व तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं छोटा सा नाचीज़, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, ये मेरा घर है। और हमारे करम फरमा मौलाना मोहम्मद इरफान साहब जो हमारे इमाम साहब हैं, इन्होंने जैसा कि मुझे फ़ोन करके बताया, कि मौलवी मोहम्मद शाहिद जो हमारे महल्ले में खलफशार पैदा करने की कोशिश कर रहा था, उसके हवाले से मौलाना साहब ने और हाफिज़ अखलाक साहब ने, मौलाना मेहरुद्दीन साहब ने, मौलाना मुजाहिद साहब ने बड़ी मेहनतें की और उलमा को इकट्ठा किया, जिसमें बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब क़िबला बरकाती तशरीफ़ लाए और साथ ही साथ हज़रत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहब अज़हरी वो भी तशरीफ़ लाए, मुफ्ती मौलाना मुफ्ती फ़हीम साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। और इनकी मौजूदगी में कल बात हुई मनाज़रे की शक्ल में, और यह तहरीर मौजूद है, आप हज़रात इसको देख रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमारे दोनों मस्जिद के इमाम साहब, और जिसमें मुजाहिदाना जो काम किया हमारे चचा मोहम्मद उमर साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मौजूदगी में उन्होंने इकरार किया था। इस पर लिखा हुआ है कि हम कल 9 बजे फिर आएंगे, दूसरी नशिस्त में बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन आज वो राह फरार तैयार कर गए, आज वो मौजूद नहीं है, वो नहीं आए। लिहाजा हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक के साथ मसल के आला हज़रत पर कायम व दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हाफिज़ व कारी अखलाक साहब क़िबला तशरीफ़ लाते हैं, वो अपने तासुरात 2 मिनट में पेश फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जुमला उलमा अहले सुन्नत व अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी हज़रात शाम से लेकर अब तक के सारे मनाजिर देख रहे हैं, और मैं 2 मिनट में ये बात बताना चाहूँगा कि मौलवी शाहिद से मेरी बात फ़ोन पे बराबर होती रही, और जो भी वो जितनी शर्तें रखते गए, जहाँ जैसे कहते गए,
उस हिसाब से हम बात करते गए। उन्होंने कहा कि हम बंद जगह पर बात करेंगे, चंद लोगों में बात करेंगे, फरीक पे फरीक रहेगा, इस तरीके से हम लोग मौजूद रहे। शाम को वो आए और जो गुफ्तगू शुरू हुई, उस गुफ्तगू में उन्होंने शराइत मुनाजरा तय करने में ही राय फरार इख्तियार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जाने की। तमाम देर तक तो अपना ऐसे ही बयान देते रहे। उसके बाद जो लास्ट में एक सवाल रखा, अपना जो एतराज़ रखा, हमारे उलमा अहले सुन्नत उसका जवाब दे रहे थे। चंद मिनट ही गुफ्तगू कर पाए थे कि उन्होंने एक हीला तलाश किया निकलने का, बाहर जाने का, हटने का यहाँ से, कि हमें बहुत जल्दी है और घर पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जबकि जिसका वो बहाना कर रहे थे वो अपने साथ में मुआविन लाए थे, बल मुआविन जो तैयार हो के आया था उसके लिए कह रहे थे कि हम बाप से उसके बता के नहीं आए। सरासर ये झूठ। और फिर आज सुबह जब 9 बजे की जो तैयारी थी, मैंने 8:45 बजे मैं यहाँ आ गया अपने उलमा के साथ। इतने में उनका खुद ही फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि ऐसा है, हम वहाँ नहीं आ पाएंगे, हम वहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपने अमन का माहौल नहीं दे पाया, वहाँ पर अमन नहीं है। जबकि यहाँ की अवामे अहले सुन्नत, इधर घुमा दीजिए, ये लोग बताएं शाम से लेकर अब तक आपने अमन देखा कि नहीं देखा, पुरसुकून माहौल रहा कि नहीं रहा। ये झूठ जब वो बोले तो मैंने उनसे ये बर्जस्ता कहा, मौलाना साहब आपके झूठ पर मुझे हैरानी नहीं हुई। जब आप खुदा की शान में झूठ को शामिल कर सकते हैं तो आप क्यों झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप बेशक बोलिए, लेकिन हम पुरअमन माहौल आपको दे रहे थे। और हमने उनसे ये तक कहा, अगर कल की शाम की जो मजलिस थी उसमें आपको ज़र्रा बराबर कोई कलाम में किसी के कोई तकलीफ़ आपको पहुंची हो, वो आप सबूत पेश करिए, फिर आप जहां चाहेंगे वहाँ मजलिस रख लेंगे। लेकिन इस तरह कह करके वो राह फरार इख्तियार कर गए। और अवामे अहले सुन्नत हमारी तहसील निगासन की ये बखूबी जानती है, मौलवी शाहिद पूरी तहसील में जहाँ कहीं गए हैं मुंह की खा के वापस आ गए, जहाँ कहीं गए हैं। और इनके पास जवाब न था, ना जवाब इनके पास है, और ना ये सुबह क़यामत तक दे सकते हैं, क्योंकि जवाब सिर्फ अहले हक के पास होता है, सिर्फ अहले हक के पास होता है। और ये हक पर नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की शान में ये कहना कि उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, उसके तो बस का ये ना था। इन उलमा का सामना वो क्या करता, वो मेरे सामने इबारत नहीं पढ़ सका। क्या बात है, उसके बस का क्या था, वो मेरे सामने इबारत ना पढ़ सका। इन उलमा की चंद मिनट की गुफ्तगू सुन के वो ये जान गया था, हम तो हम हैं, हमारे अकाबिर उलमा भी अगर लौट के आ जाएं तो मौलाना कमाल मुस्तफ़ा के सामने बात नहीं कर सकते हैं। वो रात की गुफ्तगू से ये समझ गया, इसलिए वो राह फरार इख्तियार कर रहा है। ये इतने जय्यद आलिम हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने शाम को ये दावा किया था कि तुझे ये इख्तियार है, तू चाहे तो अपने मुतकल्लिम को बदल सकता है, दारुल उलूम देवबंद से बुलाना चाहे सुबह बुला ले, मैं उनसे बात करूंगा। क्या बात है, ये इख्तियार दिया गया। ये शान है हमारे उलमा की, और हम शाबाशी पेश करते हैं अपने उलमा को और दुआ करते हैं परवरदिगार इनके हौसलों को और इनके इल्म को और बुलंद फरमाए, और इसी तरह हम सबको हक व सदाकत पर कायम व दायम रखे। अवाम अहले सुन्नत को एक पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी भोली भाली अवाम कभी इस तरह किसी के कहने से कि आला हजरत ने या हमारे किसी अकाबिर ने कुछ ऐसा लिखा है, उस पर ध्यान ना दिया करें, क्योंकि ये तो बात हमारे उलमा ही समझ सकते हैं। आला हजरत को समझना हम जैसे छोटे छोटे मौलवियों तक के बस की बात नहीं है, तो अवाम कहाँ समझ सकती है। इसलिए जब भी आपको ऐसी बात समझें तो अपने उलमा से रुजू करें, ना कि उसकी बात पर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मोड़ा बुज़ुर्ग में नूरी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना इरफान साहब क़िबला तशरीफ़ लाते हैं। वो 2 मिनट में, और सिर्फ 2 मिनट में अपने तासुरात पेश करके रुखसत हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसील की तरफ ना जाते हुए आपने हमारे जो उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए उन सब से आपने समाअत कर लिया। पस मंज़र क्या है, रात में क्या गुफ्तगू हुई वो भी आपने मुलाहिज़ा किया। और हमारी इस बस्ती के जो मुअज़्ज़ज़ मोहम्मद उमर साहब हैं, और भी बस्ती के लोग जो भी मौजूद रहे, मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, जो इस बात का वादा लिए थे कि हम बुलाए के देंगे और बात होगी। जब हमारे उलमाए अहले सुन्नत आए तो उन्होंने बहुत देर करते हुए उसके बाद तशरीफ़ लाए। उसके बाद वो जब हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने उस पर उन्होंने इल्ज़ाम जो कहा था हम पर थोपा गया है, जब पेश करने की कोशिश की तो वो राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा झूठ उनका ये है कि वो मेहमानी खाने आए थे और फिर किताब क्यों लाए। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा, उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने कहा कि अपने इमाम से
نہ بتائیے گا، اور آپ کے گھر میں جو مولانا ہیں ان کو بھی نہ بتائیے گا، گویا کہ وہ غلط ہیں، وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور ہمارے اہل سنت والجماعت علماء چونکہ آ چکے اور اب ان کے نانے کی راہ فرار ہے، آپ سب لوگ اس بات کے شاہد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو لوگوں کے ذہن میں خلجان تھا اس کو ہمارے علماء اہل سنت صاف کرنے کے لیے تشریف لے آئے، چونکہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے جو چاند سورج کی طرح سے روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم دائم فرمائے۔ بات کر لیجیے، وہ یہاں بات کر رہے ہیں، ان کے کان پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ہمارے بزرگ اس علاقے کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا مشتاق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، جامع مسجد کے امام صاحب، خطیب و امام ہیں، یہ 2 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں گے اور ہم سب کو انشاءاللہ دعاؤں سے بھی نوازیں گے۔ حضرت صاحب علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں، یہ بشکل مناظرے کی محفل کل شام سے جس طریقے سے ہمارے دیگر علماء کرام حفاظ اسلام بتاتے رہے، وہ اسی طریقے سے یہ محفل ابھی تک قائم ہے، اور جو مولوی شاہد تھا تقیہ پروا کا جس نے اس بات کو اٹھایا، مولانا عرفان صاحب سے سوال کیا، اور اسی سوال پہ کل شام کو بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں جو حضرات تھے وہ سبھی کے بعد دیگرے اپنی گفتگو کر چکے، اور الحمدللہ اس نے جو شرائط طے کیا تھا اپنی زبان سے اور وعدہ کیا تھا 9 بجے کا، وہ ابھی تک آ نہ سکا۔ ہمارے علماء کرام مفتیان اسلام ابھی تشریف فرما، میں شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا اور مفتیان کرام کا کہ انہوں نے مسلک کی درد رکھ کر کے اور الحمدللہ اتنی دور سے سفر طے کر کے اور کل سے آج تک ابھی موڑا بزرگ میں تشریف فرما ہے، اور کسی طریقے سے کوئی انتشار نہیں، اور میں شکر گزار ہوں مولانا مہر الدین صاحب کا، انہوں نے اتنی کاوشیں کیا ہے علماء کو جوڑنے میں، الحمدللہ اگر اسی طریقے سے ہر عالم کے سینے میں مسلک کی درد پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ گھسپیٹیاں دور ہو سکتی ہے، اور کوئی بد مذہب کبھی کسی سنی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ وہ انتظار ابھی تک ہو رہا ہے، اور اب وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، فون پہ باتیں چل رہی ہیں لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مولانا عرفان صاحب کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس لڑائی کو اتنی بلندی پہ پہنچایا، اور پھر بھی وہ آ نہ سکا، اور الحمدللہ یہ علماء اور مفتیان کرام کے موجودگی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ سنیوں کو اللہ رب کائنات نے فتح عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ سنی جہاں بھی رہے گا وہ فتح یاب رہے گا، جس میدان میں سنی اترے گا انشاءاللہ کسی باطل میں طاقت نہیں ہے، وہ باطل کی صورت لے کر کے علماء اہل سنت کے درمیان میں آ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ان تمام علماء ذوی الاحترام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ حضور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد رضوی جوگن پوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ گاؤں کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ اس مکان پر تشریف لانے والے ہیں، تو آپ لوگ سب یہی تشریف رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت تشریف لائیں گے، اور حضرت کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جشن فتح کہاں منایا جائے گا اس مقام کا اعلان بھی ابھی تھوڑی دیر میں علماء کی مشاورت کے بعد کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے جو ہے عزیز مولانا عبدالحمید صاحب قادری جو علاقے کے بڑے مضبوط آدمی، آپ نے دیکھا جہاں جہاں بھی مسلک کا کام آیا حضرت شاسن پرشاسن کے سامنے ہر جگہ جا کے مسلک کا کام کیا، اور اس کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتانا میں چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالحمید صاحب قادری ایک ایسی ذات ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے تن من دھن سے دن ہو یا رات ہو، آپ لوگوں نے دیکھا ہر جگہ سینہ بسینہ انہوں نے علماء اہل سنت کا ساتھ دیا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ یہاں کے تاثرات اور اس کی حقیقت پیش کر دیں، اور اس چیز کو بھی بیان کر دیں۔ یہ باطل کئی بار مطلب جو ہے بھاگتا چلا گیا، بڑی مشکل سے مولوی صاحب یہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد جواب دے دیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، اس کا نہیں اعلان کریے۔
मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व किताबिहिल क़दीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। झूम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत ममनून व मशकूर हूँ कि हमारे दरमियान मुजाहिद सुन्नियत क़ातए नज़दियत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इरफान बरकाती साहब इमरान बरकाती साहब मद्दज़ल्लहुल आली मिंबर नूर पर जलवाबार हैं, और साथ ही उनके बगल में शहज़ादे मनाज़िर अहले सुन्नत खतीबुल इल्म खतीब एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कमाल मुस्तफ़ा मद्दज़ल्लहुल आली जलवाबार हैं, और मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहब क़िबला छत्तीसगढ़ काज़ी शहर छत्तीसगढ़, वो भी रौनक़बार हैं प्रतापगढ़। मैं इनका बड़ा ही ममनून मशकूर हूँ कि आज कई दिनों से आप हज़रात ये देख रहे हैं कि इन उलमाए देवबंद ने आज यहाँ मोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला लखीमपुर खीरी में तरह तरह की जो है इल्ज़ामात उलमाए अहले सुन्नत पर लगाते हैं। आज ये मोड़ा ही की बात नहीं है, हमारे तिकोनिया में भी लोगों ने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, और इनको जब इनको दावत दी गई बमुश्किल तमाम आए, और आने के बाद इन्होंने अपना इनका ये उसूल रहा है, आज यही मनाज़रा नहीं बल्कि इनका हमेशा का ये उसूल रहा है कि आखिर में इन्होंने राह फरार अख्तियार की। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम इन वहाबी देवबंदी दयाबना से दूर रहें और मसलके अहले सुन्नत पर कायम रहें। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन उलमा के दरमियान शराइत मुनाज़रा तय हुए, और शराइत मुनाज़रा में ये तय पाया गया कि रोज़ाना जब तक कि मसला हल नहीं हो जाता है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक उनको हाजिर रहना है और इन उलमाए किराम के दरमियान बहस करना है। लेकिन उन लोगों ने वादा तो कर लिया, ये अपनी वादा तो कर लेते हैं लेकिन वादे से मुकर जाते हैं। तो जानते हैं कि हमें अपनी मुँह की खानी पड़ेगी। उलमाए अहले सुन्नत के पास वो ज़ख़ीम जो है क्या नाम है किताबों का जो है एक ज़ख़ीम कारखाना है, एक ज़ख़ीम जो है कुतुबखाना है। अगर उन किताबों का अगर निकाल कर इन उलमाए देवबंद को दिखाना शुरू करेंगे तो उनके पैर की ज़मीन निकल जाएगी, और निकल जाती है। हमारे मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अलहाज क़ारी सग़ीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी मद्दज़ल्लहुल आली ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम में दावा करता कि पूरे आलम इस्लाम में अल्लामा सग़ीर जैसा कोई मनाज़िर दुनिया में नहीं आया है। और मैं दुआ करता हूँ नहीं है, और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत पर अल्लामा साहब का साया ताजीर हम तमाम मुसलमानों पर कायम व दायम फरमाए, और हम सबको उलमाए अहले सुन्नत के बताए हुए उसूल पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं अपनी थोड़ी सी बात को ख़त्म करता हूँ इसलिए कि टाइम ज़्यादा नहीं है। अभी अनक़रीब हुज़ूर मनाज़िर अहले सुन्नत आपके दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह तमाम तफसीलात आपने जान ली हैं। हम चूँकि जब बरेली शरीफ में मौजूद थे, हमारे पास में इसको उसी में जोड़ दीजिएगा, उस हिस्से में हम उलमाए अहले सुन्नत आज यहाँ मौजूद हैं मैदान मुनाज़रा के अंदर अपनी पूरी किताबों के साथ, पूरी तैयारी के साथ। जब यहाँ पर गांव की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश की गई और लोगों को तशवीश में डालने की कोशिश की गई,
اور کہا گیا کہ اپنے کسی بھی عالم سے آپ بات کریں اور یہ گستاخی جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے اس کو دور کیا، اس کو وہ عالم دور کریں، چاہے کسی سے بھی آپ بات کریں، کسی کو بھی آپ بلائیں اور وہ آ کر کے اس معاملے کو صاف کریں. یعنی ایک طریقے سے یہ مناظرے کی دعوت تھی. ان علماء اہل سنت نے مولانا مہر الدین صاحب، مولانا سفیان صاحب اور حافظ مولانا عرفان صاحب، حافظ اخلاق صاحب وغیرہ جو علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے سلطان المناظرین حافظ احادیث کثیرہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جو کھنپوری دامت برکاتہ القدسیہ کا نام پیش کیا. آپ کا نام پیش کرنا تھا تو اس نے کہا کہ میں اگر وہ آئیں گے یا کوئی بھی باہر سے آئے گا تو میں مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے بعد میں ان علماء اہل سنت نے دیکھا کہ مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے، تو اب چونکہ مناظر اہل سنت کے آنے پر وہ تیار نہیں تھے تو حضور مناظر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاون مناظر حضرت علامہ مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب، حضرت مولانا فہیم اختر صاحب قبلہ جو اس مناظرے کے صدر تھے. حضور مناظر اہل سنت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ وہاں پہنچیں اور پہنچنے کے بعد میں اہل سنت کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہم لوگ کام کریں. الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر اپنی تیاری کے ساتھ میں پہنچ گئے. حضور مناظر اہل سنت کی دعائیں شامل حال رہیں، بالخصوص نمونہ اسلاف حضرت علامہ مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ بلرام پوری دامت ظلہ علینا نے بار بار رہنمائی بھی فرمائی اور آپ کے ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ بھی رہے. حضور مناظر اہل سنت کے ارشادات ہمارے لیے مشعل راہ رہے. الحمدللہ ان علماء اکرام کے فیض سے، بزرگان دین کے فیض سے الحمدللہ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہمارا مقدر تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہمارا مقدر تھا اس میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور وہی جو ہمارا مقدر تھا اللہ نے وہ دن اور وہ گھڑیاں ہمیں دکھائیں کہ اللہ پاک نے فتح و کامرانی اہل سنت کو ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی. سبحان اللہ.